میدان کربلا کی تاریخ صرف تلواروں کی جھنکار کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس عظیم تدبر اور امن پسندی کی داستان بھی ہے جس نے دنیا کو یہ ثابت کیا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فساد نہیں چاہتی۔ کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا میں امام عالی مقام نے تصادم اور خون ریزی کو روکنے کے لیے ایسے منصفانہ نکات پیش کیے کہ اگر محاصرہ کرنے والا کمانڈر یہ فیصلہ یزید پر بھی چھوڑ دیتا تو شاید اسے بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن افسوس اقتدار کے نشے میں اندھی ابن زیاد کی فوجی قیادت خود ساختہ طور پر یہ طے کر بیٹھی تھی کہ یا تو سیدنا حسین سے یزید کی بیعت لی جائے گی یا پھر اس مقدس قافلے کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ذرا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقام صبر و استقامت کو دیکھیے۔ آپ حاکم وقت نہ ہوتے ہوئے بھی دونوں طرف کے ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک طرف ناموس آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی تھی تو دوسری طرف اس بھٹکے ہوئے لشکر کو جہنم سے بچانے کی فکر تھی۔ جب ظالم کسی طریقت سے نہ مانا تو امام نے جنگ سے قبل اتمام حجت کے لیے ایک آخری خطبہ دیا۔ آپ نے لشکر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اے لوگو، کیا تم نے میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھا؟ جو تم آج آل رسول پر ظلم کرنے جا رہے ہو، کیا تمہیں اس پر اللہ کے قہر و عذاب کا ذرا بھی خوف نہیں؟ اس خطبے میں ایسا درد اور ایسی سچائی تھی کہ جو سنتا اس کی روح کانپ جاتی، لیکن ہوس پرستوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ تاہم انہی سنگ دلوں کے درمیان یزیدی لشکر کے ہراول دستے کا کمانڈر حر ابن یزید الرباحی بھی موجود تھا۔ جب حر کا دستہ راستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے سے ٹکرایا تھا تو اس نے ایک ظالم کمانڈر کے بجائے ایک دردمند مسلمان کا کردار ادا کیا تھا۔ حر نے انتہائی ادب سے التجا کی تھی کہ اے نواسہ رسول، میرے پیچھے جو ایک لشکر جرار آ رہا ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا کوئی احترام نہیں کرے گا۔ میری آپ سے منت ہے کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ حر کے ان الفاظ میں ایک عجب طرب تھی کہ اگر آپ یہاں سے لوٹ جائیں گے تو آپ کی اس مختصر سی قدسی جماعت کی جان محفوظ رہے گی اور ہمارے ہاتھ اس جرم عظیم سے باز رہیں گے۔ حر کے دل میں امام عالی مقام رحمۃ اللہ علیہ کا کس قدر احترام تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب راستے میں نماز کا وقت آیا تو حر نے اپنی فوج کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں نماز ادا کی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ امامت کا اصل حقدار کون ہے، اسی احترام کی وجہ سے اس کا ضمیر اندر ہی اندر بیدار ہو رہا تھا۔ مگر جب عاشورہ کی صبح آئی اور حر نے دیکھا کہ ابن سعد کا لشکر کسی صورت امام حسین رضی اللہ عنہ کو واپس نہیں جانے دے گا اور جنگ پر بضد ہے تو حر کے ضمیر نے بغاوت کر دی۔ اس نے اپنے گھیرے کو ایڑ لگا دی، لیکن حق کے اس قافلے میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے اس حق پرستانہ فیصلے کو دیکھ کر اس کے بیٹے علی ابن حر، اس کے سگے بھائی مصعب ابن یزید اور ایک انتہائی وفادار غلام حرہ نے بھی یزید کے لشکر پر لعنت بھیجی۔ حق کے متلاشی یہ چاروں افراد باطل کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور تاریخ میں سرخروئی اور نیک نامی حاصل کی۔ یہ چاروں وفادار کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ اور ندامت کا آنسو لیے ہوئے سیدھا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں میں جا گرے۔ حر نے روتے ہوئے عرض کی، اے فرزند رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جو سراپا رحمت تھے، انہوں نے نہ صرف حر اور ان کے ساتھیوں کی معافی کو فوراً قبول کر لیا
بلکہ انہیں سینے سے لگا کر عزت و تقدیم بخشی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حر اور ان کے خاندان نے یزیدی لشکر کی ذلت بھری کمانڈری کو چھوڑ دی اور حسینی لشکر کے کمانڈر کا غلامی کا تاج پہن لیا۔ اور پھر جب وفا کے یہ چاروں پیکر میدان کربلا میں اترے تو یزیدیوں پر قہر بن کر ٹوٹے۔ حر کے بیٹے علی، بھائی مصعب اور غلام قرہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے حق کے راہ میں یکے بعد دیگرے اپنی جانیں قربان کیں، اور آخر میں بے جگری سے لڑتے ہوئے جب خود حر نے جام شہادت نوش کیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ خود ان کے سرہانے پہنچے۔ آپ نے حر کے چہرے سے خاک اور خون صاف کیا اور وہ تاریخی جملہ کہا جو قیامت تک کے لیے امر ہو گیا: اے حر، تیری ماں نے تیرا نام حر یعنی آزاد رکھا تھا۔ بالکل سچ رکھا تھا۔ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔